السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال رمضان کے بارے میں تھوڑی بات کرنی ہے ہم نے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ہی ہم نے قرآن کی یہ محفل سجائی ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رمضان آتا تھا تو آپ اس کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری تاریخ ہوتی شعبان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگو، تم پر ایک بڑا عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے ایک جو نفل ہے اس کا ثواب فرض کے برابر رکھ دیا ہے، اور جو فرض ہے اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر رکھ دیا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے اس مہینے میں روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود اپنی جناب سے عطا کرے گا۔ اور اس میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی اس میں افطار کروائے گا کسی کا روزہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دے گا جیسا کہ روزہ رکھنے کا ثواب اس کو دے گا، اور اس کو روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ کوئی اگر کسی میں، صحابہ نے پوچھا کہ کسی میں اگر طاقت نہ ہو کہ وہ افطاری کرا سکے، تو آپ نے کہا کہ اگر کوئی کھجور سے یا پانی سے بھی کسی کا افطار کرا دے گا تو اس کو بھی یہی اجر ملے گا۔ تو اس کی جو طاق راتیں ہیں، اس میں آپ نے فرمایا کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ جب ہمیں اگر مل جائے، ہمیں لیلۃ القدر مل جائے تو ہم اس میں کیا دعا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو یہاں پر جو روزہ ہے اس کی جو فرضیت ہے، سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے اس طرح فرمایا کہ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت میں کہ اللہ پاک نے بتایا کہ یہ جو روزہ تم پر فرض کیا گیا تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر بھی فرض تھا۔ تو مقصد اس کا کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کیا ہے کہ حقیقت میں گناہوں سے بچ جانا، اللہ کے ناراض ہو جانے سے ڈرنا، جہنم سے خوف کھانا، گھٹیا حرکت سے پرہیز کرنا، برائی سے اجتناب کرنا، بلکہ برائی کو مٹانے کے در پہ ہو جانا، دنیا میں فساد کو ختم کرنا، شرک سے نفرت کرنا، طاغوت سے لڑنا، دوسری جانب یعنی یہ تو ایک سائیڈ ہے، دوسری طرف نیکیوں کی حرص کرنا، جنت کی طلب کرنا، اچھائیوں کی تلاش، حق کی دریافت، علم کا حصول، اعلیٰ ظرفی، بلند خیالی، حیا کا پاس، اللہ کی محبت کے راستوں کی تلاش، اللہ تعالیٰ کے دین کا تحفظ اور اشاعت، اس کی راہ میں جہاد، شہادت کی آرزو، صلہ رحمی، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پلانا، یعنی جو بھی نیکی کا کام ہو سکتا ہے، امت محمدیہ کے لیے سوچنا، امت کی خدمت اور اصلاح کے کام کرنا، ہر وہ چیز جس سے کہ کوئی نیکی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے یہ تقوی کے مظاہر ہیں۔ تقوی ہوگا تو دل میں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بنیادی طور پر قلب اور شعور کی ایک کیفیت کا نام ہے اور دل میں ہے۔ روزہ عادت نہیں عبادت ہے، تو اس سے نیکیاں ضرور پھوٹتی ہیں، برائی ختم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فرمایا کہ جو شخص اپنا روزے میں جھوٹ بولنا اور بری فحش بات کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ سارا دن میں بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے دن کی بھوک پیاس کے اور رات کو رت جگے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے کا ہمیں
رمضان سکھایا یا جس طرح روزہ رکھنے کا بتایا، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے جائزہ اپنا لینا ہے کہ روزہ ہے کیا اصل میں۔ روزہ جو ہے وہ صبر کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ تو اس کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے، صبر کا مطلب ہوتا ہے رکے رہنا، برداشت کرنا، ڈٹ جانا اور کمال انداز میں سہ جانا۔ تو یہ اس کے جو یہ کام ہوتا ہے برداشت کرنا اور ڈٹ جانا، اس کے پیچھے کسی عظیم ہستی کی چاہت ہوتی ہے، اس کی پشت پر ایک اعلیٰ مقصد کار فرما ہوتا ہے، تو وہ صبر کہلاتا ہے۔ تو روزہ صبر ہی کی ایک صورت ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا ذکر ہی شہر الصبر، صبر کا مہینہ کے نام سے کیا۔ چنانچہ روزہ اور صبر قریب قریب ہم مانی ہیں۔ تو جہاں تک صبر کی بات ہے تو وہ عبادت کی ایک بہترین صورت ہے۔ دراصل روزہ صبر بھی ہے اور شکر بھی۔ تو صبر کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک اضطراری اور ایک اختیاری۔ روزے کا شمار دوسری صنف میں ہوتا ہے، یعنی اضطراری صبر وہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے صبر کے علاوہ، تو یہ صبر تو جانور بھی کرتے ہیں اور کافر بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ جب بندے کا بس نہ چلے تو وہاں دل راضی ہو یا نہ ہو، وہ تو پھر صبر کرتا ہی ہے۔ تو یہ ہے اضطراری صبر۔ لیکن جو مومن ہے، مومن کا صبر اختیاری صبر ہے، کیونکہ مومن اس معنی میں صبر کرتا ہے کہ وہ اپنے مالک سے اس کی رضا چاہتا ہے۔ تو جہاں تک انسان کا بس چلتا ہو، کچھ کرنے یا نہ کرنے کا اس کا پورا اختیار ہو، تو وہاں اپنی مرضی سے اپنے آپ کو خدا کا پابند کر لینا، خدا کی پابندی کو خوشی سے قبول کر لینا، تو یہ صبر کی ایک اعلیٰ صورت ہے اور اسی کا نام روزہ ہے۔ تو دراصل جو بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، وہ اصل میں صبر ہی ہے، اور صبر عبادت ہے اور عبادت صبر ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، پس تم اس کی بندگی اختیار کرو اور اس کی بندگی میں صبر اور ثابت قدمی اختیار کرو۔ تو گویا یہ صبر کرنے والے ہیں، جو ایک ادا ہے جو اللہ کو اتنی پسند آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا اپنے ہر عمل کا کئی گنا جزا پاتا ہے، ایک نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک جا پہنچتی ہے۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے سوائے روزے کے، یہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی بس میرے ہی دینے کا ہے۔ تو بندہ اپنی لذت اور مزے اور اپنے کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو گویا یہ روزہ جو ہے صبر اور صلات دونوں سے عبارت ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلات دونوں سے مدد چاہو۔ بے شک یہ بڑی بھاری بات ہے، شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک اختیاری صورت ہے روزہ صبر کی، تو ایک مشق بھی ہے کہ سب کچھ انسان کے پاس ہے، نفس میں اس کی طلب بھی ہے، ضرورت بھی ہے، مگر انسان اپنے ہی اختیار سے خدا کی محبت میں اس سے ایسے پرہیز کیے ہوئے ہے گویا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، کیونکہ یہ بندگی کا ایک خاص مفہوم ہے، اور بھوک پیاس کی اسی کیفیت میں خوشی خوشی دن گزار لیتا ہے اور اس رزق سے بے رغبتی اختیار خود کرتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اپنی اللہ کی رضا کو ترجیح دے کر وہ یہ جب ایسے کرتا ہے تو بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو مالک کے لیے اپنا لطف اور اپنی لذت کو قربان کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے روزہ اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں رمضان المبارک میں کچھ باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں رمضان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزارنا ہے۔ رمضان میں انسان اگر اللہ کی رضا کو حاصل کر لے تو یہ ایک کامیابی ہے، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ یہ سارے سال کی جو برائیاں، خطائیں، غلطیاں، کوتاہیاں، اس کی معافی دلا دینے کے لیے اللہ پاک نے عطا کیا ہے، اور اللہ کا قرب جو ہے اس مہینے میں حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ
اس میں قرآن نازل ہوا رمضان مبارک یعنی 12 مہینوں میں اگر رمضان کو اللہ پاک نے اتنا افضل بنایا تو قرآن کی وجہ سے بنایا. تو آپ دیکھ لیجئے قرآن جس کے ساتھ قرآن جڑا اس کو اس نے افضل کر دیا. رمضان کا مہینہ افضل ہو گیا قرآن کی وجہ سے. جس رات میں نازل ہوا لیلۃ القدر وہ 1000 مہینوں سے افضل اللہ پاک نے کہہ دی کہ یہ جو سورہ انزلنا ہے سورہ القدر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی سارے نبیوں کا سردار. جس امت کو دیا گیا وہ امت محمدیہ وہ ساری امتوں کی سردار. اور اللہ پاک نے جس فرشتے کے ذریعے اتارا فرشتہ جبرائیل وہ سارے فرشتوں کا سردار. جس شہر میں اتارا مکہ میں وہ شہر تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ بڑھ کے مقدس. جس پہاڑ پہ اتارا غار ہرا وہ تمام پہاڑوں سے بڑھ کر زیادہ مقدس. جس غار میں اتارا وہ غار تمام غاروں سے بڑھ کر مقدس. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس قرآن نے جس کے ساتھ تعلق رکھا ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں اعلیٰ عرفہ افضل ہو گئی ہیں. تو کیا وہ مومن ہمارے درمیان میں جو حفاظ ہوتے ہیں حافظ ہوتے ہیں جو قرآن کے قاری ہوتے ہیں اور حفظ کر لیتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اور ہمیں وہ ان کا مقام ہمارے درمیان میں زیادہ ہوتا ہے. جو اس کا علم حاصل کرتے ہیں عالم لوگ ان کا ادب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں کس وجہ سے کہ یہ قرآن کے عالم ہیں. تو اس لیے قرآن جو ہے یہ جس کے ساتھ لگے گا اس کو بلندی عطا کر دے گا. تو ہمیں اس قرآن کی جس مہینے کو سرفرازی ملی ہے قرآن کی وجہ سے تو ہمیں اسی لیے ہم نے قرآن کی محفل سجائی ہے. قرآن کو ہم پڑھنے لگے ہیں کہ یہ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے. تو اب اللہ پاک نے اس کتاب کو جو قرآن ہمیں دیا اس کے کچھ حقوق ہیں. ان حقوق میں اللہ پاک نے کہا کہ پہلا حق ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے. وہ تو الحمدللہ ہم رکھتے ہیں ایمان. دوسرا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. تو تلاوت ہمیں حق ادا کرنا ہے. حق یہ ہے کہ ایک سال میں قرآن پاک کو 2 مرتبہ ختم کر لیں. ایک اس مہینے میں مکمل کر لیں اور ایک پورے سال میں اگر کیا ہوگا تو اس کا قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا ہو جائے گا. ورنہ اگر ہم نے نہ کیا تو قرآن جو ہے اللہ کے ہاں جا کر ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا مدعی بن کر. اللہ سے کہے گا کہ اللہ اس بندی نے میرا حق ادا نہیں کیا یہ جنت میں نہیں جا سکتی جب تک کہ میرا حق نہ ہو. تو حق کیا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. تلاوت کا ایک ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک لفظ ہے ایک حرف ہے بلکہ الف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے اور ہر اس 3 حرفوں کے بدلے تم کو 30 نیکیاں ملیں گی. تو اب قرآن پاک کے بہت سے جو حرف ہیں ان لفظ ہیں وہ کتنے زیادہ حرفوں سے بنے ہوتے ہیں. تو جتنے قرآن پاک کے حرف ہیں تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکی تلاوت کا ثواب ہے. اور تلاوت کا آج کل ایک رواج چل پڑا ہے. موبائلوں سے ہم تلاوت کر رہے ہیں کتاب کو ہاتھ نہیں لگا رہے مقدس یا تو جان لیتے ہیں یا کچھ اور اب یہ چل پڑا رواج کے موبائل سے تلاوت ہو رہی ہے. تو اس میں ثواب میں کمی آ جاتی ہے. کتاب کو قرآن پاک کو اس کو چھونا احترام سے اس کی طرف دیکھنا محبت سے دیکھنا اس کے الفاظ کو کتاب کو اللہ نے اس کا نام کتاب رکھا ہے. اس لیے کتاب کھولیں قرآن کھولیں اور اس پر پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہے عبداللہ بن مسعود کی کہ یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے بس اس سے تم جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو. یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے ہر طرف روشنی کر دینے والا نور ہے. یہ ہر مرض کی شفا ہے ہر مسئلے کا علاج ہے. جو اس سے چمٹ رہے یہ اس کا سہارا ہے اور نجات ہے. جو اس کے پیچھے ہو لیا وہ پار لگ گیا. نہ وہ کبھی بھٹکے گا نہ اسے شرمسار ہونا پڑے گا اور نہ وہ کسی ٹیڑھے پن کا شکار ہوگا کہ اسے سیدھا کرنا پڑے. تو اس قرآن کے عجائبات جو ہیں معجزے کبھی ختم نہیں ہوں گے. بار بار پڑھے جانے کے باوجود بھی یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا. اس کو خوب پڑھو. اللہ اس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر تمہیں اجر دے گا. دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کچھ لوگ مل کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس کو ایک دوسرے سے سمجھتے ہیں
تب اللہ کی جانب سے ان پر سکینت نازل ہونے لگتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، فرشتے ان کے گردا گرد اکٹھے ہونے لگتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم بھی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ ہمارے گھروں میں بھی سکینت نازل کر دیں اور اپنی رحمت سے ہم کو گھیر لیں اور ہمارا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کریں، آمین۔ ایک روایت ہے عبداللہ بن عمر سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے روز بندے کے سفارشی بن کر آئیں گے۔ روزہ کہے گا، پروردگار میں نے اسے کھانے پینے اور شہوت سے روک رکھا تھا، اب تو اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے راتوں کو اس کو نیند سے باز رکھا، اب تو اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ دونوں کی سفارش قبول ہوگی۔ ہم قرآن میں بار بار پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ لا یقبل عنہم شفاعت ولا ینصرون، نہ کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ ان کی مدد کی جائے گی، نہ ان کو کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ خلتن، نہ کوئی بدلہ لیا میں کوئی چیز معاوضہ لیا جائے گا۔ تو وہاں پر کسی نے کسی کی سفارش اگر دنیا میں ہوتی ہے تو وہاں نہیں ہوگی، لیکن ایک مومن کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے دو سفارشی اللہ نے تیار کر دیے، ایک قرآن اور ایک روزہ، دونوں ہی اپنے حق ادا کرنے والوں کی سفارش کریں گے اور اللہ ان کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ اب یہ سفارش حق میں بھی ہوگی اور خلاف بھی ہوگی، جیسے کوئی حق ادا کیا ہے تو حق میں ہو جائے گی، اگر قرآن کا حق ادا نہیں کیا تو قرآن خلاف سفارش کرے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، یا تو یہ تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، حق ادا نہیں کرے گا تو وہ وہاں پر خلاف سفارش کرے گا۔ اس کے بعد ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گناہ کی بات اور گناہ کے کام سے باز نہ آیا، جہالت اور بدتمیزی نہیں چھوڑی، تو اللہ کو یہ حاجت نہیں ہے کہ یہ آدمی کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ یعنی روزہ جو ہے وہ خالی پیٹ کا روزہ نہیں ہے، بلکہ زبان کا بھی روزہ، آنکھوں کا بھی روزہ، دل کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، ہاتھوں کا بھی روزہ، پیروں کا بھی روزہ، کہ ہر گناہ کے کام سے بچنا ہے، ورنہ اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھوکا پیاسا بیٹھا رہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹا نہیں، وہ اس کو پورا کرے، کیونکہ دراصل یہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ اب روزے کی حالت میں کیا کوئی کام ہم جو ہیں کچھ کر بھی سکتے ہیں، یعنی مسواک کر لیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے بے شمار دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرتے دیکھا روزے کی حالت میں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح پڑھائی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتے رہے، آپ نے ہمیں رات کی نماز پڑھائی کہ رمضان کی 7 راتیں گزر گئیں، تو اس کے بعد آپ نے یہ کچھ وقفہ کیا۔ یہ اس لیے کیا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، واجب تو ہے لیکن فرض نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے کچھ راتوں کا وقفہ کیا، پھر آپ نے 24ویں رات میں نماز نہیں پڑھوائی، 25ویں رات میں نماز پڑھائی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی آدھی رات باقی ہے تو نوافل پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بس جو آدمی امام کی اقتداء میں تراویح کا قیام کرے اور امام کے ختم کرنے تک پڑھتا رہے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتیں بھی جو ہیں وہ اس کا اہتمام کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، آپ کے پیچھے سب سے پیچھے ہم صف بنایا کرتے تھے۔ اور دوسری ایک روایت ہے کہ رمضان شروع کب سے ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب چاند کی شہادت دے دی جائے، چاند کا اعلان کر دیا جائے تو رمضان جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گواہ اگر مسلمان ہوں، چاند دیکھنے کے لیے شہادت دے دیں تو روزہ بھی رکھو، اور اگر ختم ہونے کی شہادت دے دیں مہینہ تو عید بھی کرو۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عظمت والی رات یعنی لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں پانے کی کوشش کرو۔ اگر کسی سے کچھ سستی اور کوتاہی ہو جائے تو آخری راتوں میں وہ ہرگز بھی ہمت نہ ہارے۔ آخری 10 راتیں ہیں نا، تو آخری 10 راتوں میں اگر کسی ایک رات میں سستی ہوئی ہے تو جو طاق راتیں ہیں اس میں تو بالکل بھی سستی نہ کرے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، عظمت والی رات شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں پانے کی کوشش کرو۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم ایک رات کو سمجھ کر بیٹھ جائیں، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کہاں ہے، کب آتی ہے، تو ہمیں پوری 5 راتیں جو طاق راتیں ہیں ان میں جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 21ویں اور 23ویں اور یہ جو طاق راتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بتائیں کہ امت جو ہے پھر وہ ایک ہی رات میں بیٹھ جائے گی نا، اسی کو کافی ہو کر بیٹھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت کا حصہ پالے۔ تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے اس لمحے سب سے زیادہ قریب ہو چکا ہوتا ہے جب وہ سجدے میں پڑا ہو، اس لیے اس قربت کی گھڑی میں جتنی ہو سکے دعا کر لیا کرو۔ اور اس کے ایک اور روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانے میں برکت ہے، بس اسے ہرگز ترک نہ کرو، چاہے تم میں سے کوئی شخص پانی کا ایک گھونٹ ہی پیے، کیونکہ اللہ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مومن کے لیے کھجور کی سحری کیا ہی اچھی سحری ہے۔ اس کے بعد افطاری کے لیے آپ نے فرمایا کہ میری امت بہت ہی اچھی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ اور اجر کے بارے میں فرمایا، جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے اسے اس کے روزے جتنا ہی اجر مل جاتا ہے، جبکہ روزہ دار کا اپنا اجر بھی کم نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جو دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ جب روزہ کھول لیتے تو کہتے کہ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس بجھ گئی، رگوں کو تراوت ملی، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی پکا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں، ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور روزے دار کے نصیب میں اللہ پاک نے 2 خوشیاں لکھی ہیں، ایک اس کی خوشی وہ ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک اس کی خوشی وہ ہوگی جب وہ روزہ لے کر اپنے رب کے پاس پہنچے گا اور اس سے ملاقات کرے گا۔ تو دونوں خوشیوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اب یہاں پر ایک جنت کا ایک دروازہ ہے، باب الریان، وہ ہے ہی روزہ داروں کے لیے مخصوص۔ روزہ داروں کو وہاں سے پکارا جائے گا کہ جو دنیا میں روزے رکھتے تھے وہ اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات والنہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ نافرمانی سے بچ بچ کر رہنے والے تو یقیناً بھی باغوں اور نہروں کے لائق ہیں، اور سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ تو یہ اللہ پاک روزے دار کی جو جزا ہے وہ اللہ نے بتائی نہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ ہم اس بندے کے روزے کی کا کتنا اجر لکھیں، تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ 2 اس کے مطلب ہیں، ایک مطلب یہ کہ میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی کہ جس نے روزہ رکھا اس نے مجھے لے لیا، مجھے پا لیا، اور ایک یہ کہ میں خود اس کی جزا دوں گا۔ وہ کیا پیمانہ ہوگا جس پر اس کی جزا دی جائے گی؟ وہ اخلاص پیمانہ ہوگا۔ جس کا روزے میں جتنا اخلاص ہوگا اس کو اتنی ہی جزا دی جائے گی۔ اور رمضان المبارک کی ایک خاص برکت یہ ہے کہ رمضان میں ثواب جو ہے نیکیوں کا وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر نیکی کا ثواب اللہ نے 10 رکھا ہے۔ عام طور پر قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی نیکی کرے گا فَذَلِكَ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کی 10 کے برابر اس کا اجر ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں اللہ پاک نے یہ ثواب جو ہے اتنا بڑھا دیا کہ 70 سے ملٹیپلائی کر دیا، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔
ہم جو عام دنوں میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ایک نیکی، ایک حرف کا ثواب 10 نیکیاں ہیں، 10 ثواب اس کے لکھے جا رہے ہیں، تو رمضان میں 70 لکھا جائے گا، ایک حرف کے پڑھنے کا ثواب 70 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو جو ایک سمجھے کہ ایک بارش ہو رہی ہے، رحمت کی، کرم کی پھوار پڑ رہی ہے، تو اس پھوار سے، اس رحمت کی بارش سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ اب یہ ہمارے دامن چھوٹے پڑ گئے تو پڑ گئے، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ تو اب ہمارے دامن چھوٹے پڑ جائیں تو پڑ جائیں، ورنہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ تو ہر نیکی کریں تو یہ دل میں رکھیں، اخلاص کی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ہم بند کمرے میں بھی اپنے روزے کو یہ نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا تو ہم کچھ کھا لیں یا پی لیں، کتنی بھی پیاس لگی ہو، کتنی بھی بھوک لگی ہو۔ تو جب ہم اللہ کی خاطر روزہ رکھتے ہیں تو باقی نیکیاں بھی اللہ کی خاطر، افطار کرانا ہے اللہ کی خاطر، سحری کروانی ہے اللہ کی خاطر، صدقہ دینا اللہ کی خاطر، نماز پڑھنی اللہ کی خاطر، کسی کے ساتھ احسان کرنا اللہ کی خاطر۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا اس روزے کا اجر بڑھ جائے گا۔ تو اپنے اجر کو بڑھانے کے بعد اس کو حفاظت بھی اس کی کرنی ہے۔ حفاظت ایسے ہوتی ہے کہ ہم نے اب جو نیکیاں کی ہیں، ہم کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں کہ وہ نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہم خود ہی کر دیتے ہیں۔ جیسے ہماری کوئی جیب پھٹی ہوئی ہو تو اس میں سے ہمارے سکے گر جاتے ہیں نا، یا ہم نے کوئی بیگ ایسا لیا ہو جس کے بیگ میں سوراخ ہو، تو ہم نے وہ بھرا ہوا بھی ہو، جتنا بھی غلہ ڈالا ہوا کسی بوری میں، آپ چاولوں کی بوری لے لیں، گندم کی لے لیں، اگر وہ کہیں سے پھٹی ہوئی ہے اور وہ گرتی جا رہی ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہم پورا مہینہ نیکیاں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اتنا تکلف کرتے ہیں، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، اور بعد میں جب نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو بعد میں ہم روزہ رمضان کے دوران ہی کچھ ایسے کام کرتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ نیکیاں ضائع کرتے، یا بعد میں پھر ہم وہی لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں جن سے کہ ہم رمضان میں رکے ہوتے ہیں، تو وہ ساری نیکیاں پھر جو ہیں وہ ہم خود ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان نیکیوں کو شوق سے کرنا ہے، اور یہ سوچ کر کرنا ہے کہ 70 سے تو اللہ آغاز کر رہے ہیں، جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ 700 گنا تک لے جائیں گے اجر اور ثواب۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کو پایا اور اس مہینے میں بھی اپنے گناہ نہ بخشوا سکا اللہ سے، اس مہینے میں بھی مغفرت حاصل نہ کر سکا اللہ سے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص برباد ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ تو بڑا ہی بدبخت شخص ہوگا جو رمضان میں بھی اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، اور لیلۃ القدر جس کو ملی اور اس میں جو ہر شخص کی اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتے ہیں، جو کہ اللہ سے بخشش مانگتا ہے، صرف ایک شرابی کی بخشش نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، اور حرام جو کھا رہا ہوتا ہے، قتل، زنا، اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوتا ہے، ان کی توبہ کے بغیر ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ ان ساری چیزوں کا جائزہ لینا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی ہمیں عطا کرے، اور مقصد کیا ہے، مقصد کیا ہے روزے کا، وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اگر ہمارا روزہ ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں کر سکا تو ہم نے وہ مقصد حاصل ہی نہیں کیا۔ تو یہ متقی بننا ہے، اور روزے رکھے اس لیے گئے ہیں کہ انسانوں کے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو تقوی کا حصول روزے کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے ہاں اپنا شمار متقی لوگوں میں کروانا ہے۔ تو یہ روزے ایسی نہیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ نے دیے، یہ ہر امت کو دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلی امتوں کو بھی دیے، ان پر بھی فرض ہیں، عیسائیوں میں بھی تھے، یہودیوں میں بھی تھے، ان کو 24 گھنٹے کے روزے تھے۔ وہ دن ایک بار جب روزہ کھول لیتے تھے، اس کے بعد جب تک وہ جاگ رہے ہیں تب تک وہ کھا سکتے تھے، جیسے ہی وہ سو گئے روزے کا اگلے کا ٹائم شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ تو اللہ کی ہمارے اوپر رحمت ہے کہ ہم لوگ پوری رات ہمیں اللہ نے کھانے کے لیے سحری سے پہلے تک، سحری تک کھانے کا ہمیں کہا ہے کہ تم کھاؤ پیو، یہ اور ہمارا روزہ آدھا ہے، یعنی پہلی امتوں کے مقابلے میں۔ بے شک ہم سو بھی جائیں لیکن سحری سے پہلے ہم اٹھیں گے تو ہم کھا سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو رواج چل پڑا افطار پارٹیوں کا، تو آپ پارٹیاں مت کیجئے، افطاری ضرور کیجئے۔
پارٹیوں کی شکل نہ دیں. اس پارٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں، ہماری اس دن کی تلاوت رہ جاتی ہے، ذکر اذکار رہ جاتے ہیں. ہمیں ثواب لینا ہے تو پارٹیوں کی شکل نہ دیں، افطاری ضرور کروائیں، کیونکہ افطاری کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ روزے دار جو اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے اتنا ہی ثواب روزہ کھلوانے والے کو مل جاتا ہے، اور اس کی ثواب میں کمی نہیں کی جاتی. اور ایک یہ صبر کا نام ہے، تو ہم نے اس کو بنا لیا ہے ڈشز کا نام، کہ جو سارا سال ہم نے ڈشز نہیں کھائی ہوتی نا، وہ ہم رمضان میں بنا بنا کے کھاتے ہیں. تو اللہ نے تو ہمیں صبر کرنے کے لیے کہا کہ تمہیں صبر پیدا ہو، تو ہم نے اس کو چٹخاروں کا بنا لیا، ذائقے بنا لیے. اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، لیکن اسراف سے منع کیا. جو ٹائم آپ کچن میں دے رہی ہیں 4-5 گھنٹے، ظہر کے بعد کھڑی ہو جاتی ہیں اور افطاری تک رہتی ہیں، یہی ٹائم عبادت کو دیجیے، اور سادگی اختیار کریں، اور فلسطینیوں کو یاد کریں کہ وہ ان کو تو پانی بھی نہیں مل رہا، اور وہ کیسے روزہ رکھ رہے ہیں. تو جتنا پیسہ اپنے اہتمام پر لگانا ہے وہ پیسہ ان کو بھیجیں تاکہ وہ بھی کچھ کھانا کھا لیں اور روزہ رکھ لیں. تو اس دفعہ خاص طور پر سادگی اختیار کریں، عید میں بھی اور رمضان میں بھی، یہ نیت کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائی بھوکے ہیں، تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی میں ہم بھی بہت زیادہ کھانا، انواع و اقسام کے کھانے، ذائقے، چٹخارے ہم نہیں لیں گے. تو یہ والے پیسے جتنے بھی ہم ادھر بھیج سکیں تو ہم بھیجیں گے. اور دوسرا، سادگی میں اتنا فائدہ ہوگا کہ جو اللہ کا مقصد ہے کہ میدا جو ہے وہ درست ہو جائے، جسم کا نظام درست ہو جائے، ہمارے اندر جو فاسد مادے بن چکے ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ ڈیزولو ہو جائیں، اور جسم جو ہے وہ فریش ہو جائے، وہ بھی ہمیں حاصل ہوگا. طرح طرح کے ہم جب اتنے مرغن کھانے کھاتے ہیں تو وہ ویٹ بجائے لوز کرنے کے ہم اور ویٹ بھی بڑھا لیتے ہیں، اور ہمارے جسم کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو صحت کے لحاظ سے بھی ضروری ہے سادگی، اور اللہ کو بھی پسند ہے. اور پھر ہمیں جو فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہمارا اتنا ٹائم بچے گا جو اس میں کہ ہم کوئی اور نیک کام کر سکیں گے، تلاوت یا کوئی اور. جب ایک دفعہ آپ نے رواج دے دیا نا سادگی کو، تو آپ کیوں نہیں کچھ کرتے کہ دوسروں کے رواجوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، تو اپنا کیوں کوئی رواج نہیں بناتے؟ ہم اپنا رواج کیوں نہیں بناتے کہ ہم سادگی کو پروموٹ کریں؟ تو جب آپ یہ معاشرے میں پروموٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بھی اثرات ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو حقیقی معنوں میں روزہ بنا دے، ہماری نجات کا سامان کر دے، ہماری جو ہے مقصد جو روزے کا ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اور ہم اس رمضان کو ایسا رمضان بنا کے گزاریں کہ جس میں ہم نے اللہ کی رضا پالی ہو. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.